رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ مولانا انصاف صاحب قبلہ سے گزارش ہے خاموش رہے، وہ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سب کی حصے کی تو وہ بول ہی رہے ہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب مصباحی مدد اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے مرکز سے دارالعلوم فیض النبی جامع مسجد کی سرزمین سے چل کر آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ پرمغز بیان حضرت سے آپ سماعت فرمائیں گے، سماعت کریں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائیں گے حضرات۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں نور کے چشمے لہرائیں گے، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ قبر تاریک کوٹھری ہوگی، قبر میں اتنی تاریکی ہوگی جس کا کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ قبر میں نہ کوئی سوراخ ہوگا، قبر میں نہ کسی لائٹ بتی کا انتظام ہوگا، نہ قبر میں کوئی لائٹنگ ہوگی، قبر میں نہ کوئی چراغ ہوگا، نہ قبر میں کوئی روشنی یا کسی طرف سے کوئی ونڈو یا روشن دان ہوگا۔ آخر قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے بھی ہیں کہ قبر میں وہ تاریکی جس تاریکی کا کوئی مثال نہیں ہے، جو لاجواب تاریکی ہے، ایسی تاریکی۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں نور کے چشمے لہرائیں گے، آخر وہ نور کا چشمہ کہاں سے ہوگا؟ نور، روشنی، آخر اس روشنی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت کے شعر کے دوسرے مصرے سے آپ سنو، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ نبی، آج معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کیونکہ نبی نے مجھے فرما کے بتا دیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ، تمام اولیاء کرام کا عقیدہ، تمام بزرگان دین کا عقیدہ، حضور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سبحان اللہ زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ اور اگر زندہ نہ ہوتے تو قبر میں جو سوال کیے جاتے ہیں اس سوال سے آپ سمجھو قبر میں کتنے سوال کیے جاتے ہیں؟ 3 سوال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ہاں میں ہاں ملاتے رہو، کچھ بولتے رہو، ساری ہی ہلاتے رہو، میں سمجھوں گا کہ سمجھ رہے ہیں، چاہے آپ سمجھو چاہے نہ سمجھو۔
قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ عربی نہیں جانتے ہو تو کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ ہو از یور لارڈ؟ ایمان والا ہے تو کہے گا ربی اللہ، مائی لارڈ از اللہ المائٹی، میرا رب اللہ ہے، کہے گا کہ نہیں؟ اور اگر بے ایمان ہے تو ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس کچھ نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اباؤٹ یور ریلیجن، واٹس یور ریلیجن، تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ ایمان والا ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، مائی ریلیجن از اسلام، میرا مذہب اسلام ہے، کہے گا کہ نہیں؟ اب تیسرے سوال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کی زندگی کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل، فرشتے تیسرا سوال قبر کے اندر کریں گے، اے قبر میں آنے والے یہ بتا کہ تو اس آنے والے مرد کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا؟ قبر میں کون سا مرد آئے گا؟ کس مائی کے لال کے اندر طاقت ہے جو ہماری قبر میں آئے؟ ہماری قبر میں ہم کو لٹانے کے بعد منوں کی مٹی کے نیچے دفن کر دینے والے وہ باپ جو ہم سے بہت محبت کرتا تھا وہ بھی نہیں آ سکتا، وہ بھائی جو ہم سے بہت محبت کرتے تھے وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ رشتے دار جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ ہمارے دوست احباب جو ہم سے بے لوث محبت کرتے تھے وہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو آخر قبر میں مرد آ رہا ہے تو کون آ رہا ہے؟ آخر کس مائی کے لال کے اندر دم ہے جو ہماری قبر میں آئے؟ تو بتانا یہ ہے میرے پیارے، وہ کوئی اور مرد نہیں ہے، وہ کوئی اور مائی کا لال نہیں ہے، بلکہ مدینے والے آمنہ کا لال ہے جو ہماری قبر میں تشریف لا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حافظ بخاری کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا ہارون خان صاحب قبلہ امجدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب سبحان اللہ، مولانا صاحب کیسے پتا چلا کہ نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ میں نے کہا اس سوال پہ غور کرو، اس سوال پہ غور کرو، ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل، فرشتوں نے اپنے اس سوال کے اندر عربی زبان میں لفظ ھذا، ھذا کا استعمال ہوتا ہے جو قریب ہو، سامنے ہو، نظر آ رہا ہو۔ جیسے آپ کھڑے ہیں تو میں بولوں گا ھذا الرجل، ہے نا، یہ آدمی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اگر عربی نہ سمجھے تو جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے نہیں ہیں، جیسے کوئی آپ کے سامنے قریب ہے تو بولتے ہو یہ آدمی، ہے نا، دس مین، دور ہے تو بولتے ہو وہ آدمی، دیٹس مین، بولتے ہو کہ نہیں؟ اگر یہ بھی نہ سمجھو تو آپ اپنی بھاشا میں سمجھو، آپ کہتے ہو ید مولانا صاحب بیٹھے ہیں، تو ید مطلب ہوتا ہے ہادا، اور ود مطلب دور، اس کے لیے ذالکا یا ہوا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے فرشتوں نے لفظ ہوا کا استعمال نہیں کیا، فرشتوں نے لفظ ذالکا کا استعمال نہیں کیا، بلکہ فرشتوں نے لفظ ہادا کا استعمال کر کے ہمیں یہ ذہن دے دیا، ہمیں یہ دلیل دی دی کہ اے دنیا والوں، نبی جو قبر میں آتے ہیں وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اور فرشتے سوال کرتے ہیں اے مرنے والے بتا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اگر ایمان والا ہے، اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو یہی کہے گا یہی تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہی تو کعبے کے بدر الدجا ہے، یہی تو شافعی یوم النشور ہے، یہی تو مالک و مختار ہے، یہی تو کائنات کے دو عالم کے مالک و مختار ہے، یہی تو محبوب کے محبوب پروردگار عالم کے پیارے محبوب ہے، یہی تو چہیتے ہیں۔ انہی کے اوپر تو ہم پڑھا کرتے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، انہی کے اوپر تو ہم پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ پتہ چل گیا اگر ایمان والا ہے تو کہہ دے گا یہی وہ ہے جن کے سہارے پہ میں دنیا سے یہاں پر بن کے آیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں ہماری تمنا کیا ہوتی ہے؟ ہم ایمان والے ہوتے ہیں، تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش اللہ اتنا پیسہ دے دیتا کہ ہم بھی جا کے مدینہ دیکھاتے ہیں۔ تمنا ہے کہ نہیں؟ تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے۔ ہم نبی کے زمانے میں پیدا نہ ہوئے، ہم نے صحابہ کا دور نہ دیکھا، ہم نے تابعین و تبع تابعین کا دور نہ دیکھا، لیکن اب اس کے باوجود 1400 سال کے بعد بھی ہم دل میں یہ تمنا لیے ہوئے ہیں، ہماری یہ آرزو ہے کاش مجھے اللہ تعالیٰ اتنا پیسہ دے دیتا، اتنی دولت دے دیتا کہ ہم بھی مدینے کی جا کے زیارت کراتے، ہم بھی نبی کے روزے کی زیارت کراتے۔ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، ہم گئے اور جا کر ہم نے گنبد خضرا کی زیارت کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی قسمت نے انگڑائی نہ لی، جن کے پاس اتنے پیسے کا انتظام نہ ہو سکا، یا جن کے پاس پیسہ بھی تھا بلاوا نہ آ سکا، وہ لوگ مدینہ شریف نہ جا سکے اور نبی کے رخ، نبی کے چہرے، نبی کے روزے کی زیارت نہ کر سکے، سنہری جالی کی زیارت نہ کر سکے، گنبد خضرا کی ہریالی کو آنکھوں میں نہ بسا سکے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد
दुनिया से जैसे ही गया, और मरना सबका हक है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को, हर रूह को, एवरी सोल विल डेथ, हर रूह को मरनी है, हर आत्मा को दुनिया से कुछ करना है, हर रूह को जिस्म से परवास करनी है। आत्मा का संबंध शरीर से विच्छेद हो जाएगा तो हम मर गए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? ज़ाइक़तुल मौत, यानी मौत का मजा चखना है। आखिर वो मौत में मजा कौन सी है? मौत में तो हम देखते ये है कि हमारे लिए सजा है, हमारे लिए दुश्वारी है, जाहिरी सूरत में हमारे लिए कठिनाई है। मौत आती है, हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, हमारे बाल बच्चे रोने लगते हैं, हमारे अहबाब तड़पने लगते हैं, हमारे अकारीब बिलखने लगते हैं। क्यों? हमारे जुदाई का सब्र जमील उनके सीने पर ना आ सका तो वो रो दिए, लेकिन अपने सीने पर सब्र रखकर, हाथ रख के सब्र करते हैं। और क्या सोचते हैं कि ये दुनिया से गया तो ठीक है, लेकिन आओ देखा जाए कि मौत में वो जायका कौन सा जायका है। तो जानते हो मेरे प्यारे, मौत में वो जायका ये है कि जब तक दुनिया में थे तड़पते रहे। ए परवरदिगार आलम, हमको मदीना दिखा दे, नबी के चेहरे की जियारत तो न कर सके, ख्वाबों में भी मुताला न कर सके। काश इतनी रुपया दे दे, इतना पैसा दे दे कि हम गुंबदे खजरा ही को जाकर देखाएं, लेकिन उसके बावजूद न देख सके। लेकिन जब मौत आई, हमारे अहबाब ने हमें रोकर सब्र करके थोड़ी देर गुजारने के बाद हमें नहलाया, नहलाने के बाद कफन दिया, कफन देने के बाद हमें जनाजे के लिए ले चले और जनाजा पढ़ के कब्र में उतारा। कब्र में उतारने के बाद हमें मनो मिट्टी के नीचे जैसे ही दफन किया था कि दफन करके पीछे हटते हैं, 40 कदम पीछे हटना था कि इतने में फरिश्ते आ जाते हैं सवाल करने के लिए। और जैसे ही 2 सवाल करते हैं तब तो हम जवाब आसानी से दे ले गए, लेकिन जैसे ही तीसरा सवाल किया हम तड़प गए कि ये परवरदिगार आलम, मौत में जो जायका है वो अब समझ में आया। जिसके लिए हम जिंदगी भर तड़पते रहे उसकी ज़ियारत न कर सके, आज मरने के बाद उस नबी के रूह अनवर की ज़ियारत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज बुखारी कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत मौलाना हारून खान साहब क़िबला अमजदी। नारे तकबीर। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। हजरत वक्त की किल्लत है और ना और गुफ्तगू करदा, इसलिए उलमा की कसरत है। ज़्यादा ना बोलकर बस मैं यही कहूँगा कि आप मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते रहो। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि नमाज रोज़ा छोड़ के आप एक तरफ रख दो, सिर्फ मिलाद करो और मिलाद ही पर भरोसा करो हम तो बख्श दिए जाएंगे। नहीं, नमाज ज़रूरी है। अव्वली पुरुष से नमाज बुअत, मैदान महशर में रोज़े महशर की जागदास बुअत, अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। सब मैदान महशर के दिन जब हमारी जान पिघल रही होगी, अगर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो किया जाएगा मैदान महशर में वो हमसे नमाज के बारे में किया जाएगा। जानते हैं? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। तो नबी से मोहब्बत अगर है तो अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। नमाज फर्ज है, रोज़ा अभी रमज़ान का महीना बस चंद दिन बाकी रह गए, इंशाअल्लाह आने वाला है। आप रमज़ान में इधर उधर मटर गश्ती न फिरें। आप अगर उज़्र शरई रखते हैं तो खाएं पिए तो भी छिप कर खाएं पिए, लेकिन अगर उज़्र शरई नहीं है, आप हट्टे कट्टे हैं तो इधर उधर होटलों पे बैठ कर मटर गश्तियाँ ना करें, सिगरेट नोशी या गुटखा खोरी ना करें। आप रोज़ा रहें, इसलिए कि रमज़ान शरीफ के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह भी उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे और बयान फरमाएंगे। बस आपसे चलते चलते यही कहूँगा मेरे प्यारे कि आप अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे ऊपर फर्ज किया है उनको उनके औकात में अदा करते रहें, और जिन मनहियात से अल्लाह तबारक व तआला ने दामन को बचाते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ईमान पर अगर खात्मा हो गया तो आखिरत में भी कामयाबी और दुनिया से भी कामयाब हो जाएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न माने
مانیں گے قیامت میں؟ اگر مان گیا آج منا لو، ورنہ قیامت میں تم بچھلتے رہو گے، مچلتے رہو گے، ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا یہ احسان گیا، کفر منکر یہ بڑھا، جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ آپ سب کے لیے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے تحفہ ہے کہ آپ اپنے دھن میں اس طرح گنگناتے رہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان عالم پائندہ باد، علماء کرام زندہ باد و پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔